بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل منصورہ مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 110 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 153 کا آخر قال ومن له على آخر 10 دراهم جیاد على آخر 10 دراهم جیاد فقضاه ضيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله وقال أبو يوسف يرد مثل ضيوفه ويرجع بدراهمه الجياد۔ ایک آدمی کے دوسرے کے ذمے تھے 10 اچھے درہم، کھرے درہم۔ میں نے کاشف سے 10 کھرے درہم لینے تھے۔ فقضاه ضيوفا، کاشف نے مجھے ادا کیے، ضیوفاً کھوٹے درہم، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، اس حال میں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کھوٹے دیے ہیں۔ فَأَنْفَقَهَا، میں نے وہ خرچ کر دیے، او ہلکت، یا وہ مجھ سے ضائع ہو گئے۔ فَهُوَ قَضَاءٌ عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ، طرفین کے نزدیک یہ ادائیگی شمار ہوگی۔ فَهُوَ قَضَاءٌ، یہ ادائیگی ہوگی۔ کھرے دینے تھے، کھوٹے دیے، مجھے حق تو یہ تھا میں کھوٹے واپس کر دوں، لیکن میں نے واپس نہیں کیا، میں نے خرچ کر ڈالے، یا مجھ سے وہ ہلاک ہو گئے، بس پیسے ادا ہو گئے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے کھوٹوں جیسے پیسے واپس کرے گا اور اپنے عمدہ لے لے گا۔ تو میں کیا کروں گا، اس نے 10 درہم کھوٹے دیے تھے، وہ میں 10 درہم کھوٹے کہیں سے لے کر اس کو دے دوں گا بھی اپنی یہ چیز واپس لے اور میرے کھرے مجھے واپس کر۔ امام ابو یوسف کی دلیل لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْوَصْفِ مَرْعِيٌّ كَهُوَ فِي الْأَصْلِ، ترجمہ سننا اس کا، لِأَنَّ حَقَّهُ، ہو کا مرجع جا رہا ہے من لہو کی طرف، 5 اس کے نیچے، من لہو کے نیچے 5 لکھا ہوا ہے، من لہو کے نیچے 6 ہے، یہاں حقّہ کے نیچے بھی 6 لکھ دو۔ اچھا، کیونکہ قرض خواہ کا حق، لِأَنَّ حَقَّهُ، اس کو مقرض لکھ لو آسان ہوگا، کیونکہ مقرض کا حق وصف میں اسی طرح ملحوظ ہے، مرعیٌ رعایت رکھی گئی ہے، کیونکہ مقرض کا حق وصف میں اسی طرح ملحوظ ہے، کہوا فی الاصل، جیسے اس کا حق اصل میں ملحوظ ہے، اس کا حق وصف میں ایسے ہی ملحوظ ہے جیسے اس کا حق اصل میں ملحوظ ہے۔ تو یہاں وصف سے مراد جیاد اور ضیوف ہونا ہے، وصف اور اصل دونوں استعمال ہوئے نا، وصف سے مراد جیاد و ضیوف اور اصل سے مراد 10 درہم، یعنی جس طرح 10 درہم مقرض کا حق ہیں، اسی طرح جیاد بھی مقرض کا حق ہے۔ سمجھیے بات کو، اصل جس طرح حق ہے اس طرح وصف بھی اس کا حق ہے۔ اچھا، ولا يمكن رعایتہ بإیجاب زمان الوصف منفردا، آگے لکھ لو، بإیجاب زمان الوصف منفردا، تاکہ سمجھنا آسان ہو، اور اس کے وصف کے حق کی رعایت کرنا ممکن نہیں ہے الگ سے وصف کا زمان واجب کرنے کے ذریعے سے، یعنی ہم اس کی رعایت یوں نہیں کر سکتے کہ اس کا جو وصف تھا نا اس وصف کا زمان واجب کر دیں۔ اس لیے وصف کیا تھا، جیاد ہونا۔ اکیلے ہم کہیں تو چلو ٹھیک ہے، کھوٹے اس نے لے لیے ہیں، جو کھرا پن تھا، اس کی جودت تھی، اس کا زمان دے دو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ لَا قِیمَةَ لَهُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ، کیونکہ اس وصف کا مقابلے کے وقت میں کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ عند الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهِ، جب جنس کے ساتھ مقابلہ ہو تو اس وصف کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ دیکھو، کھوٹے درہم آپ نے دیے، اس کے بدلے میں کھرے درہم لیے آپ نے، زیادہ لے سکتے ہیں آپ؟ نہیں لے سکتے۔ جب ہم جنس چیز سے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، وصف کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لہذا اس نے آپ کو کھرے دینے تھے، کھوٹے دے دیے، فرق تو درمیان میں وصف کا پڑا ہے نا، اور جب ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے تو وصف کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لہذا الگ سے تو زمان ہم لے ہی نہیں سکتے۔ اب ایک ہی صورت بچ گئی ہے، فواجب المصیر الی ما قلنا، اب ضروری ہو گیا کہ اس صورت کی طرف لوٹا جائے جو صورت ہم نے بیان کی ہے، یعنی وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ بھئی کھوٹے اور کھرے میں جو درمیان میں جودت کا فرق ہے نا اتنے مجھے اور دے دے، اس لیے کہ وصف کی تو قیمت نہیں لگا سکتا۔ چنانچہ اب وہ اپنے نقصان کی تلافی اسی طریقے سے کر سکتا ہے کہ بھئی تم مجھ سے میرے وہی اپنے کھوٹے لے لو اور میرے پورے کھرے درہم واپس کر دو۔ وَلَهُمَا، طرفین کہتے ہیں، أَنَّ الضَّيْفَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ، ضعیف بھی اس آدمی کے حق کی جنس میں سے ہے۔ اس آدمی سے میں ہوں، میرا جو حق تھا کھرے درہم لینا، اس کے حق میں اسی جنس میں سے ضعیف بھی ہے، یعنی کھوٹے اور کھرے ایک ہی جنس میں سے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ آگے بتا بھی رہے ہیں، حتیٰ لو تجوز بالضعیف فیما لا یجوز الاستبدال جاز،
یہاں تک کہ اگر میں نے ان کھوٹے درہموں پر چشم پوشی کر لی، تجوزہ چشم پوشی کرنا، اگر چشم پوشی کر لی اس صورت میں جس صورت میں استبدال جائز بھی نہیں ہے پھر بھی یہ جائز ہو جاتا ہے۔ فَيَقَعُ بِهِ الْإِسْتِفَاءُ، لہذا ان کھوٹوں سے وصولی واقع ہو جائے گی۔ یہ کیا بات بتائیے، لو تجوز بھی فیما لا یجوز الاستبدال، پیچھے وہ بتا رہے ہیں کہ کھوٹے اور کھرے کی جنس ایک ہی ہے، وہ اس کی دلیل دے رہے ہیں، دیکھو جہاں پر استبدال جائز نہیں ہوتا وہاں پر اگر وہ چشم پوشی کر لے تو ٹھیک ہوتی ہے۔ وہ یوں ہے، میں نے اس آدمی کو بیع صرف کر رہا ہوں، ابھی بیع صرف کا مطالعہ کر کے آئے ہوں گے آپ۔ بیع صرف میں یہ کہ اگر میں نے اس کو 10 درہم کھوٹے دیے ہیں اور وہ مجھے اگر کھرے دینا چاہتا ہے تو وہ 10 ہی دے گا، اس سے کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، میں نے ایک آدمی کو 10 درہم دیے کھرے اور اس کے بدلے میں مجھے کھوٹے دینے تھے نا، اس نے مجھے کھوٹے دیے اور میں نے چشم پوشی کر لی، تو یہ جائز ہو گیا۔ حالانکہ اگر یہ جو کھوٹے ہیں یعنی میں نے اس کو کھرے دیے، اس نے مجھے آگے کھرے ہی دینے چاہیے تھے اس کو، لیکن اس نے کھرے کے بجائے کھوٹے دیے، تو جو 10 درہم میں نے کھرے دیے کاشف کو، کاشف نے بھی مجھے 10 درہم کھرے دینے تھے، وہ جو کاشف نے مجھے 10 درہم دینے تھے ان 10 درہم پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ جو 10 درہم کاشف نے مجھے بیع صرف میں دینے ہیں اس 10 درہم پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کا استبدال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان 10 درہم کے بدلے میں مجھے کوئی اور چیز دے دو، لیکن اس نے اس 10 درہم کھرے کے بدلے میں 10 درہم کھوٹے دے دیے اور میں نے بھی چشم پوشی کر لی، اچھا ٹھیک ہے یار، تو یہ جائز ہو گیا ہے۔ جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس نے مجھے دینے تھے 10 درہم کھرے، یہ کھوٹے بھی اسی کی جنس میں سے، کیونکہ اگر یہ اس کی اور جنس میں سے ہوتے، مثلا 10 درہم کھرے کی بجائے میں اسے کتاب لے لیتا، کتاب کی جنس اور ہے نا، اگر میں کتاب لے لیتا کہتے وہ لینا تم نے درہم تھے اور یہ لی ہے کتاب اور تم نے قبضہ کرنے سے پہلے استبدال کر لیا تو جائز ہی نہیں ہے۔ اور جب 10 درہم کھوٹے پر میں نے چشم پوشی کر لی تو انہوں نے کہہ دیا جائز ہے، پتہ چلا کہ جو چیز میں نے لینی تھی اس کے بدلے میں نے کوئی اور چیز نہیں لی، میں نے وہی چیز لی ہے، کیونکہ اگر اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لیتا تو وہ ناجائز شمار ہوتی۔ یہاں مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو 10 درہم کھوٹے لیے ہیں یہ جائز ہے آپ کے لیے۔ جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے استبدال نہیں کیا۔ استبدال نہیں کیا کا مطلب یہ کہ جو جنس میں نے لینی تھی وہ کھری تھی اگرچہ اور میں نے لی کھوٹی ہے، لیکن مجھے یہ کہا جائے گا کہ آپ نے جو جنس لینی تھی وہی جنس لی ہے، آپ نے اور نہیں لی، کیونکہ اگر اور جنس ہوتی تو ہم اس کو ناجائز کہہ دیتے، ہم نے اس کو جائز کہا ہے، لہذا جو جنس لینی تھی وہی جنس لی ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ کھوٹا اور کھرا ایک ہی جنس ہو گیا، یہی تو اس نے کہا ہے۔ وَلَهُمَا، طرفین کی دلیل یہ ان الضیف من جنس حق ہی، ضیف بھی جو اس کا حق تھا عمدہ، ضیف بھی عمدہ کی جنس میں سے، اس کے حق کی جنس میں سے، اس کا حق عمدہ میں تھا، یہ بھی اسی کی جنس میں سے ہے۔ کیسے ایک جنس میں سے ہیں؟ اس نے آگے دے دیا کہ اگر اس نے جہاں استبدال جائز نہیں ہوتا وہاں اگر چشم پوشی بھی کر لے تو ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جائز قرار دینے کا مطلب ہے کہ جنس ایک ہوئی تو جائز ہوا، جنس دوسری ہوتی تو جائز نہ ہوتا، لہذا جو جنس میں نے وصول کرنی تھی میں نے وہی جنس وصول کی ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ ہاں وصف تبدیل ہوا لیکن اسے جنس ایک ہی رہتی ہے۔ فَيَقَعُ بِالضَّيْفِ الْإِسْتِفَاءُ، چنانچہ اب اس کھوٹے سے استفاء واقع ہو جائے گا، یعنی کھوٹے وصول کرنے سے میرا اصلی جو جنس وصول کرنے کا حق تھا وہ حق پورا ہو گیا۔ چنانچہ اگر میں نے کھرے کے بجائے کاشف سے کھوٹے لے لیے ہیں تو میرا استفاء ہو گیا، میں نے وصولی کر لی ہے۔ وَلَا يَبْقَى حَقُّهُ إِلَّا فِي الْجَوْدَةِ، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، جنس و درہم کی ایک تھی تو اس کا حق باقی نہیں اب سوائے جودت کے، یہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ دونوں کی جنس ایک تھی، جنس ایک ہونے کی وجہ سے وہ جائز بھی ہو گیا، اب اس کا حق صرف جودت میں باقی رہ سکتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ بھائی میرے والے جید تھے، جید نہیں ہے۔ ولا يمكن تدارکها بإيجاب زمانها لما ذکرنا، اب اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اس جودت کا تدارک کر لیں اس کا زمان واجب کر کے۔ دیکھو دو صورتیں ہمارے پاس، امام طرفین حضرات طرفین کہتے ہیں کہ جب اس نے کھرے کے بدلے میں کھوٹے لے لیے تو اس کی وصولی شرعاً معتبر ہو گئی، جب وصولی معتبر ہو گیا البتہ جودت پھر بھی باقی، ہمیں اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اب جودت جو وصولی تو کر چکا ہے اب ڈالنا تو اس پر زمان ہے نا، کہ وصولی تو وہ کر چکا، البتہ جو کمی رہ گی نا اس کمی کا زمان دے دے، وصولی تو کر رہا ہے وہ، کمی کا زمان کی دو صورتیں ہیں، یا تو جو وصف جودت تھا نا اس وصف جودت کا زمان واجب کیا جائے، یا پھر یہ کہ اصل دراہم کا زمان واجب کیا جائے۔
وصف جودت کا زمان اس پر ڈالنا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے ولا یمکن تدارکھا، ہا کی ضمیر جودت کی طرف جاری ہے، اس جودت کا اب تدارک کرنا یہ ممکن نہیں ہے، بھی ایجابی زمانی ہا کی ضمیر بھی جودت کی طرف جاری ہے، جودت کا زمان واجب کر کے جودت کا تدارک کر لیا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے جو پیچھے ہم نے بیان کر دی ہے کہ جب ہم جنس کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں وصف کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو یہاں جودت وصف ہے نا، تو اس وصف کا تو ہم کوئی زمان نہیں ڈال سکتے کہ وصف کی قیمت ہی نہیں ہے جب مقابلہ کرتے ہیں۔ ہاں اب دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اصل کا زمان ڈال دیں، یعنی اصل کے مطلب وہی 10 درہم کا زمان ڈالیں، ہم اس کو کہیں جو تمہارے اوپر 10 درہم کھرے تھے نا، وہ 10 درہم کھرے مجھے واپس کرو، اور میں کیا کرتا ہوں، میں تمہیں 10 درہم کھوٹے دیتا ہوں، جیسے امام ابو یوسف نے کہا۔ یعنی اب دوسری صورت یہ ہے کہ میرے اوپر 10 درہم کھوٹے لازم کیے جائیں، مجھے کہا جائے تیرے اوپر لازم میں 10 درہم کھوٹے اس کو دے، اور پھر اسے 10 درہم کھرے لے۔ امام طرفین فرماتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی میں اسے 10 درہم کھرے لوں، وہ کس کے فائدے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اس میرا فائدہ ہی اس کا فائدہ ہے، 10 درہم کھرے اسے وصول کرنا میرا فائدہ ہے نا، میرا فائدہ کرنے کے لیے میرا نقصان کیا جا رہا ہے۔ میرا نقصان کیسے کیا جا رہا ہے کہ پہلے میرے اوپر زمان ڈال رہے ہو کہ چلو بھی تیرے اوپر زمان ہے، تو پہلے 10 درہم کھوٹے نکال۔ کسی پر زمان ڈالنا یہ اس پر نفع ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے اس کا؟ تو جب آپ پہلے میرے اوپر زمان ڈالیں گے کہ 10 درہم آپ کھوٹے دینے، آپ نے میرا نقصان کیا ہے، اور ادھر آپ میرا نفع کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی کا نفع کرنے کے لیے پہلے اس کا نقصان کرو۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا، اگر ہم یوسف والا قول اختیار کریں تو پھر میرا نفع کرنے کے لیے میرا نقصان کیا جا رہا ہے، اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ وَقَضَى بِإِجَابِ زَمَانِ الْأَصْلِ، قضا کا مطلب قضا لا يمكن تدارکها بِإِجَابِ زَمَانِ الْأَصْلِ، اسی طرح اس ابجودت کا تدارک کرنا اصل کے زمان کے واجب کرنے کے ذریعے سے، کہ اصل کا زمان ڈال دو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ إِجَابٌ لَهُ عَلَيْهِ، کیونکہ یہ زمان ڈالنا تو یہ واجب کرنا ہوگا لہو، یہاں لام کا ترجمہ نفع ہوگا اور علا کا معنی نقصان ہوگا، یہ واجب کرنا یہ جو زمان ہے یہ ایجاب لہو اس کے نفع کے لیے واجب کرنا ہوگا اس کا نقصان کے ساتھ۔ اس کا ترجمہ سنو، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ ترجمہ اس کو یوں کریں گے، کیونکہ یہ زمان مقرض کے فائدے کے لیے خود اسی کی ذات پر واجب کرنا ہے، کیونکہ یہ زمان مقرض کے فائدے کے لیے خود اس کے نقصان کے ساتھ واجب کرنا ہے۔ یوں کرو، یہ زمان مقرض کے فائدے کے لیے خود اسی کے ذات پر بطور نقصان واجب کرنا ہے، یعنی مقرض پر خود اسی کے فائدے کے لیے زمان واجب کیا گیا ہے۔ بلکہ آپ اس میں نا نقصان کا لفظ نکال دیں، اس سے اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آپ یوں کریں اس کا ترجمہ، لِأَنَّهُ إِجَابٌ لَهُ عَلَيْهِ، کیونکہ ہو کا ضمیر ہوگا زمان کی طرف، کیونکہ یہ زمان مقرض کے فائدے کے لیے خود اسی کی ذات پر واجب کرنا ہے، خود اسی کی ذات پر، یہ ٹھیک ہے ترجمہ۔ یہ زمان مقرض کے فائدے کے لیے مقرض کی ذات پر واجب کر رہے ہیں، یعنی میرے فائدے کے لیے میرے اوپر زمان واجب کر رہے ہیں، میرے فائدے کے لیے میرے اوپر زمان واجب کر رہے ہیں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ پہلے 10 کھوٹے درہم آپ دو۔ تو اور ولا نظیر لہ فی الشرع، شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ کسی آدمی کا فائدہ کرنے کے لیے اسی کے اوپر زمان واجب کرو۔ شریعت میں یہ حکم ہے کہ کسی کا فائدہ کرنے کے لیے دوسرے پر زمان واجب کرو، ایسی شریعت میں کوئی نظیر نہیں ہے کہ کسی آدمی کا فائدہ کرنے کے لیے اسی کے اوپر زمان واجب کر دو، لہذا یہ ہم نہیں مان سکتے۔ یہاں جو ضابطہ بیان کیا ہے وہ یہی کہ کسی کے فائدے کے لیے زمان اس پر واجب نہیں کر سکتے۔ آگے وَإِذَا أَفْرَخَ طَيْرٌ فِي أَرْضِ رَجُلٍ، بڑا آسان تو یہ مسئلہ ہے ہی ہے، دلچسپ ہے ویسے یہ مسئلہ۔ اذا افرخ طیر فی ارض رجل فهو لمن اخذه، جب کسی پرندے نے بچے دے دیے کسی آدمی کی زمین میں۔ امان اللہ صاحب 21 چک میں رہتے ہیں، ان کی وہاں زمین ہے، وہاں آ کر کسی پرندے نے بچے دے دیے۔ فهو لمن اخذه، جو آدمی بھی جب فهو کی زمین بچے، وہ بچے اس کے ہوں گے جو بھی جا کر اس کو اٹھا لے۔ امان اللہ یہ نہیں کہہ سکتا دور رہو خان صاحب کی زمین ہے یہ، یہاں کوئی بھی آ کر اٹھا لے، اس کی زمین تھی، کوئی پرندہ آئے اس نے بچے دے دیے، جو آ کر ان بچوں کو اٹھا لے بچوں کا مالک وہی ہوگا۔ وَقَضَى إِذَا بَاضَ فِيهَا، اور اسی طرح جب وہ پرندہ اس زمین میں آ کر انڈے دے دے، وَقَضَى تو یہی حکم ہوگا، أَيْ لِمَنْ أَخَذَهُ، جب آ کر کوئی پرندہ وہاں انڈے دے دے تو جو آدمی آ کر وہ انڈے اٹھا لے گا
وہ انڈے اسی کے ہوں گے۔ امان اللہ خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے ہماری زمین ہے اس میں کیوں آئے ہو۔ وَقَضَا اِذَا تَكَنَّسَ فِيهَا زَبْجٌ، اور اسی طرح جب کسی ہرنی نے آ کر اس زمین کے اندر اپنا گھر بنا لیا، وہاں آ کر رہنا شروع ہوگی، پھر آ کر کسی نے اس ہرنی کو پکڑ لیا تو وہ ہرنی اسی کی ہوگی۔ یہ نہیں کہہ سکتا مان اللہ جی میری زمین میں تھی تو ہم نے کیوں پکڑی ہے۔ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَيْهِ، کیونکہ ان تینوں چیزوں میں سے ہر چیز وہ مباح ہے، سبقت یدہ الیہ، ایسا مباح ہے جس کی طرف اس کا ہاتھ بڑھ گیا ہے، ایسا مباح ہے جس کی طرف اس کا ہاتھ بڑھ گیا۔ اور اس بارے میں ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ کہ من سبقت یدہ الی مباح فہو لہ، یہ قاعدہ لکھ لو، من سبقت یدہ الی مباح فہو لہ، جس آدمی کا ہاتھ بھی مباح چیز کی طرف بڑھ جائے وہ مباح چیز اسی کی ہو جاتی ہے۔ مباح چیز جس کی اباحت کی گئی، اجازت دے دی گئی، جیسے عام طور پر آپ جاتے ہیں، یہ جنگلات میں گھاس اگے ہوتے ہیں، پہاڑیوں پر گھاسیں اگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی، عام ایسے پڑی ہوتی ہے نا۔ تو آپ نے دیکھا لوگ وہ جانور چرا رہے ہوتے ہیں وہاں، تو وہ ایسی چیز مل گئی راستے میں تو بس جو بھی اس کو چرا لے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اچھا اب یہ آگے دیکھیں، یہ پہلی دلیل ہے، پہلی دلیل یہ کہ یہ مباح تھی اور مباح کے بارے میں قاعدہ ہے کہ جس کا ہاتھ بھی آگے بڑھ جائے اسی کی جاتی ہے۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ، ان تینوں میں سے ہر ایک صید شکار ہے۔ وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ بِغَيْرِ حِيلَةٍ، اگرچہ یہ بغیر حیلہ کے پکڑا جا سکتا ہے، حیلہ نہیں کرنا پڑتا، لیکن یہ شکار ہے۔ اور شکار کے بارے میں قاعدہ کیا ہے؟ وَالصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ، شکار کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ یہ حدیث سے ہے کہ شکار اس کا ہے جو اس کو پکڑ لے۔ آگے وَقَضَا الْبِيضُ، اسی طرح انڈوں کا حکم ہے کہ انڈوں کا حکم بھی یہی ہے، لِأَنَّهُ أَصْلُ الصَّيْد، کیونکہ وہ بھی وہ انڈے شکار کی اصل ہیں، یعنی جو حکم شکار کا ہے تو وہی حکم انڈوں کا ہے، کہ انڈوں کی جو انڈے ہیں وہ شکار کا اصل ہے، اس لیے کہ پرندے کے اصل تو انڈا ہوتا ہے، جو حکم پرندے کا ہے وہی انڈے کا ہے۔ اچھا وَلِهَذَا يَجِبُ الْجَزَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِكَسْرِهِ أَوْ شَيْئِهِ، یہی وجہ ہے، کون سی وجہ ہے کہ ہم نے کہا پرندہ اور اس کا انڈا ایک ہی حکم میں ہوتے ہیں۔ جس طرح پرندے کا جو آدمی جا کر شکار کر لے اسی کا ہو جاتا ہے، اس طرح انڈا بھی جو جا کر اٹھا لے اسی کا ہو جاتا ہے۔ پرندے اور انڈے کا ایک ہی حکم ہوتا ہے، یہ ہم دلیل دے رہے ہیں ایسے، لہٰذا یہی تو وجہ ہے۔ کون سی وجہ ہے کہ پرندہ اور انڈا ایک ہی ہوتے ہیں؟ یہی وجہ تو ہے کہ یجب الجزاء علی المحرم بکسرہ و شیئہ، کہ محرم پر انڈے کو توڑنے یا انڈے کو بھوننے کی وجہ سے جزا واجب ہوتی ہے۔ حالانکہ محرم کے لیے حکم تو شکار کرنے سے ممانعت ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ حکم یہ کہ شکار نہیں کر سکتا، تو ہم نے چونکہ پرندہ اور انڈا ایک جیسا قرار دیا تو ہم نے کہا اگر اس نے اس کے انڈے کا شکار کر لیا، یعنی انڈا توڑ دیا یا انڈا بھون لیا، اس نے استعمال کر لیا، تو بھی اس پر جزا آئے گی۔ وَصَاحِبُ الْأَرْضِ لَمْ يُعِدَّ أَرْضَهُ لِذَلِكَ، باقی جہاں تک زمین والے کی بات ہے تو زمین والے نے اس زمین کو اس غرض کے لیے تیار ہی نہیں کیا تھا، لم يعد، تیار نہیں کیا تھا اپنی زمین کو، لذالک، اس مقصد کے لیے، اس نے اپنی زمین کو اس مقصد کے لیے تیار نہیں کیا ہوا تھا کہ میں نے یہ زمین ایسی بنا دی ہے کہ اب اس کے اوپر پرندے آ کر بیٹھیں گے میں ان کو لیا کروں گا۔ یہ ایسے جیسے مثال کے طور پر یہ اس لیے کہا ہے کہ لم يعد، اگر وہ زمین کو اس طور پر تیار کرے کہ وہ اس میں پرندے آئیں، مثلا زمین کو صاف کیا، برابر کیا، اس میں خود جال بچھایا، جال بچھا کر کہا کہ اس میں پرندے آئیں گے، آپ تو اس نے اس کو باقاعدہ نظام کیا ہوا ہے، اب پرندہ خود آ کر بیٹھا ہے تو یہ پرندے کو لے لے گا۔ اسی طرح نیچے لکھا ہوا ہے حاشیے میں لمن اخذ انما يكون للاخذ اذا لم يكن صاحب الارض عدها لذلك بان ان حفر فيها بيرا يسقط فيها او عد مكان الفراخ ليأخذها فإن عدها لذلك لا يملكها الآخذ بل رب الأرض يسير بذلك كابدا حكما كما نصب شبكة ليجففها فتعلق بها صيد فهو لمن أخذه لا لصاحب الشبكة لأنه لم يعدها الآن للآخذ۔ یہ فرق سمجھو، اگر اس نے زمین کو تیار ہی اس لیے کیا ہے کہ اس میں جانور آ کر بیٹھے گا، کہ ہرنی اس طرح کی زمین میں آ کے بیٹھتی ہے، مثلا تھوڑا گڑھا بناتی ہے، اس نے پہلے گڑھا بنا کے رکھ لیا تاکہ یہاں گڑھا بنا ہوگا اس میں ہرنی آئے گی تو میں ہرنی لے لوں گا، تو پھر یہ دوسرا آدمی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح ایک آدمی نے جال بچھایا زمین پر، پرندے آ کر بیٹھیں گے اندر پھنس جائیں گے تو بھی اس کے ہوں گے، لیکن اگر اس نے زمین کو اس لیے بنایا نہیں، زمین ایسی پڑی تھی کوئی ہرنی آ کر بیٹھ گئی تو اب نہیں لے سکتا، یہ ہرنی کا مالک نہیں بن سکتا، یہ مالک کی زمین۔ اس نے حتیٰ کہ جال بھی
شکاری والا جال اس نے زمین پر پھیلا دیا خشک کرنے کے لیے، اس لیے نہیں بچھایا تاکہ پرندے اس میں آئیں، تو اس میں کوئی پرندہ پھنس گیا پھر کسی آدمی لا کر نکال لیا تو بندہ جو نکال رہا ہوگا وہی مالک ہوگا۔ ہاں اگر یہ اس نیت سے وہاں ڈالے کہ پرندے آئیں گے پھنسیں گے پھر یہ مالک ہوگا۔ یہ بعد میں اسے پوچھ لیں گے، جو بات آپ نے پوچھی اس کا جواب عرض کیا۔ فصارہ کا نصب شبکۃ للجفاف، یہ بالکل ایسے ہو گیا کہ جیسے کسی نے جال رکھا ہو خشک کرنے کے لیے، وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، جال خشک کرنے کے لیے رکھا ہو تو اس نے چونکہ جال کو تیار نہیں کیا ہوتا جانور کو پھنسانے کے لیے، لہذا اس میں جو چیز آ جائے گی وہ اس کی ہوگی جس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھ جائے گا۔ وَكَمَا إِذَا دَخَلَ الصَّيْدُ دَارَهُ، یہ اس کی مثالیں اور پیش کر رہے ہیں، ایسے کہ جیسے کوئی شکار کسی کے گھر میں داخل ہو جائے، مثلا کوئی کبوتر آیا اوپر سے اور وہ آپ کے گھر میں داخل ہو گیا اور آپ وہاں گئے، آپ نے پکڑ لیا، اس نے اپنا گھر اس لیے تو نہیں بنایا ہو کہ یہاں کبوتر آیا کریں گے، تو آپ کہے او وقع ما نثر من السکر یا الدراہم فی ثیابہ، یا وقع ما نثر من السکر، جو بکھیرنا پھیلانا، جو شکر یا دراہم بکھیرے گئے اور وہ کہاں گر گئے، وقع کے اکثر فی ثیابہ، اس کے کپڑوں میں آ کر گر گئے، لم یکن لہو، یہ اس کے نہیں ہوں گے، ما لم یکفہ، جب تک کہ اس کو سمیٹ نہ لے، او کان مستعدا لہو، یا جب تک کہ اس نے یہ اس چیز کو اس کے لیے تیار کرنے والا نہ ہو، یعنی یہ کہ کسی آدمی نے شرینی نہیں بکھیرتے، سکر سے مراد شرینی لے لو، شرینی ایسے بکھیرتے ہیں اوپر اس نکاح کے موقع پر، ہاں چھوارے پھینکتے ہیں، جیسے پھینکتے ہیں، اس نے ایسے بکھیرے، دراہم بکھیرے، شادیوں پر بکھیرے ہوتے ہیں نا ایسے، اس نے ایسے بکھیرے، وہ کسی کے کپڑے میں آ کر گر گئے، ایک آدمی بیٹھا اس کے دامن میں آ کر گر گئے، تو یہ جس کے دامن میں گرے ہیں اس کے نہیں ہیں، جو بھی اس میں سے اٹھا لے گا اس کے ہوں گے، چونکہ تو سب کے لیے بکھیر رہا ہے نا، جو بھی اٹھا لے، میری چادر پڑی تھی میری چادر کے اوپر آ کے گر گئے تو وہ اس کے ہوں گے جو اٹھا لے۔ ہاں آگے ہے معلوم یکفہ، جب تک اس کو سمیٹے نہ، اس کے اوپر گرے میں نے فوراً سے چادر سمیٹ لی، میں نے کہا یہ تو میرے ہو گئے، اب میرے ہیں، کیونکہ میں اب اس پہ قابو ہو گیا ہوں، پھر میرا ہاتھ بڑھ گیا۔ او کان مستعدا لہو، یا میں نے جب وہ بکھیر رہے تھے تو میں نے نیچے رومال بچھا دیا، بھائی اس پہ جائیں گے نا، یا میں نے دامن ایسے قمیص سے اس کو پھیلا دی، تھوڑا دامن آگے کر دیا، دیکھیں جیسے میں نے کیا ہوا ہے، دامن آگے کر دیا، اب اندر گر گئے تو میرے ہوں گے۔ مستعدا لہو، یا اس نے اس کو تیار کیا ہو للنثار، اسی بکھیرنے کے لیے، یعنی دامن اس طرح آگے پھیلا کر آگے کر کے دونوں ہاتھ دامن کے دونوں کناروں میں ڈال کر پکڑ کے کھڑا ہو گیا، کہ اس نے دامن کو پھیلایا اس لیے ہے تاکہ جو بکھیرے جائیں گے وہ اس میں گریں۔ اچھا، بخلاف ما اذا عسل النحل فی ارضہ، برخلاف اس صورت کے جب شہد کی مکھیوں نے شہد جمع کیا، عسل النحل، شہد کی مکھیوں نے شہد جمع کیا، فی ارضی، اس کی زمین میں، یعنی ایک آدمی کی زمین میں درخت تھا، اس کے اوپر شہد کی مکھیاں آئیں، انہوں نے شہد کا چھتا بنا لیا، یعنی شہد کا چھتا بنایا درخت کے اوپر، چھتا بنا کر اس میں شہد جمع کیا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، تو یہ صورت برخلاف یہ زمین کے مالک کا ہوگا شہد، وجہ لأن هذا العسل عد من انزالہ، کیونکہ یہ جو عسل ہے یہ اس زمین کی پیداوار میں سے شمار ہوتا ہے، یہ ہماری زمین کی پیداوار ہے، اس میں زمین سے درخت نکلے، درختوں کے اوپر آ کے شہد کی مکھیاں بیٹھتی ہیں، آدمی اس کے ذریعے سے شہد حاصل کرتے ہیں، یہ تو عام ہے ہمارے ہاں بھی، لوگ اگر شہد وہاں سے اتاریں تو جا کر اسے پوچھتے ہیں، ان درختوں سے نہیں پوچھتے جو کسی کی عام پڑے ہوتے ہیں، جس کو کوئی ولی وارث نہیں ہوتا، لیکن جب کسی کے اپنی زمین میں درخت کھڑے ہیں اور اس پر شہد کا چھتا بن جائے تو اس کا مالک کوئی ہوگا، اس کو ہم زمین کی پیداوار، زمین کی آمدنی کہیں گے، من انزالی، زمین کی پیداوار، یہ اسی زمین کی آمدنی اور پیداوار میں سے ہوگا۔ فَيَمْلِكُ الْعَسَلَ تَبْعًا لِأَرْضِهِ، تو وہ اس شہد کا مالک ہو جائے گا اپنی زمین کے تابع ہو کر، یہ ایسے ہوگا کالشجر النابت فیہ، یہ ایسے ہو گیا کہ جیسے وہ درخت جو کسی آدمی کی زمین میں اگ آتا ہے، وہ درخت بھی چونکہ اس کی زمین کے تابع ہوتا ہے لہذا وہ زمین کے مالک کا کہلاتا ہے، کوئی اور آدمی آ کر اس درخت کو کاٹ نہیں سکتا۔ والتراب، اس کا عطا پڑھ رہا ہے اسی شجر کے اوپر، کالشجر والتراب، ان یوں عطا بتا رہا ہوں، اور اس جیسے وہ مٹی المجتمع فی ارضہ بجریان الماء، جو پانی کے جاری ہونے کی وجہ سے اس کی زمین میں جمع ہو جائے، یعنی پیچھے سے سیلاب آیا تو مٹی لے کر آتے ہیں نا، تو اس کی زمین میں مٹی پڑ گئی، کچھ مٹی تھوڑی سی اوپر ہوگی، جس کو بھرتی کہتے ہیں، تھوڑی مٹی اوپر ہو گئی، تو اس مٹی کا مالک بھی یہی ہوگا، کیونکہ یہ مٹی اب زمین کے تابع ہو چکی ہے، تابع ہونے کی وجہ سے یہ اس کا مالک ہوگا۔